میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات کی رات جیسے ہی آنے والی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک میسج بڑی تیزی سے وائرل ہوتا ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ السلام علیکم، اب تک اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کبھی آپ کی غیبت کی ہے، کبھی آپ کو برا بھلا کہا، تو میں آپ سے تہ دل سے معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر لاسٹ میں بندہ اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ میسج اب دوسرے تک پہنچا، وہ پورا پڑھ لیا، پھر لاسٹ میں اس کا نام ہٹا کر اپنا نام لکھ دیتا ہے، پھر وہ کسی اور کو بھیجتا ہے، پھر سامنے والا بھی، یعنی گویا یہ کاپی پیسٹ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یاد رہے کہ اس طرح فارمیلٹی نہ نبھائے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں کہ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کی غیبت کی ہو۔ اب جن کو نہیں جانتا ان سے معافی مانگ رہے ہیں، اور میرے بھائی جن کو جانتا ہے ان سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے بھائیوں بہنوں سے معافی مانگے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگے، اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگے، اپنے دوست احباب سے معافی مانگے۔ اور معافی بھی صرف رسمی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ معمول ہوتا کہ شب برات آنے سے پہلے آپ لوگوں سے فردن فردن خود جا کر ملتے تھے، یا پھر لوگ آپ سے آ کر ملتے اور پھر معافی مانگتے۔ لیکن ہم نے کیا سوچا کہ ایک میسج براڈ کاسٹ لسٹ میں وائرل کر دوں گا، ایک گروپ میں ڈال دوں اور میں بری ذمہ ہو گیا۔ یاد رہے ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، جن کو جانتے بھی نہیں آپ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنوں سے معافی مانگنا ہے، اور معافی بھی صرف رسمی نہیں مانگنا ہے بلکہ دل سے معافی مانگے۔ صرف گلے نہ ملے بلکہ دل سے دل کو ملا لے، اور پھر معافی ضرور مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم ہوگا۔ لیکن معافی مانگنے کے بعد پھر دوبارہ غلطی نہ ہو، اس کا بھی ضرور آپ خیال رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی آپ کے پاس میں آئے معافی مانگنے، اور اگر آپ معاف نہ کریں تو یاد رہے کہ معاف نہ کرنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کے پاس آئے اور معافی مانگے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی نہ دینے والا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ فوراً معاف کر دے۔ ایک اللہ والے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص چور اچانک سے آیا اور آپ کی تھیلی لیا اور فوراً بھاگا۔ اب جیسی تیزی سے بھاگا، آگے گیا، اچانک سے اندھا ہو گیا، اسے کچھ نہیں دکھ رہا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور آپ تک لایا اور کہا کہ بابا اس نے آپ کی تھیلی لیا نا، لیکن دیکھو یہ اندھا بھی ہو گیا، آپ نے اس سے کیوں بد دعا دی؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی بد دعا نہ دی، یہ تھیلی لے کر بھاگا تھا، میں نے دل ہی میں اس کو معاف کر دیا، لیکن میں نے تو معاف کیا، میرے مولا نے پکڑ کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے معاف کر دیتے تھے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو کہتے نہیں میں تو معاف نہیں کرنے والا، نہیں اس نے تو بالکل ایسا جرم کیا، ایسی غلطی کی، میں تو معاف کروں گا ہی نہیں۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے آ رہا ہے نا تو اسے فوراً معاف کر دے اور دل سے دل کو ملا لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی سے بات چیت بند کرے تو یہ حرام ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو وہ دونوں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی پہل کرے تو پہل کرنے والا جنتی ہے۔